أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے آواز ظاہر پڑھائیں. السلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وأصحابک یا خاتم النبیین. واجب الاحترام سرمایہ اہل سنت حاضر ذیشان عالم کا عمل حضرت قبلہ علامہ پروفیسر محمد عبدالعزیز نیازی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عزیز محترم فاضل نوجوان، آسمانی مسلک کے اہل سنت، مستفید کلمات حضور مفتی علامہ محمد اقبال چشتی صاحب، حافظ قاری علامہ محمد سجاد صاحب، سیدھا علماء اہل سنت، شرکاء محفل، بانیان محفل، سامعین حاضرین حضرات، ان پاکیزہ محفل کے انعقاد میں دل کی گہرائیوں سے اپنے عزیز، اپنے محترم محب اہل بیت و صحابہ محمد اقبال مغل صاحب کو اور عزیز محترم جناب چودھری محمد نعیم صاحب، اس مسجد کی انتظامیہ کے تمام ذی احترام احباب اور آپ سب جو اس پاکیزہ محفل میں جلوہ فرما ہیں، عطیہ تبریک پیش کرتا ہوں. این سعادت بزرگ بالو نیست دان بخشت خدای بخشندہ، جب تک کریم کا کرم نہیں ہوتا. ایسی پاکیزہ نورانی رحمتیں بھری محفلیں نہ کوئی منا سکتا ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے. یہ پاکیزہ محفلیں جو ہماری بخشش کا سبب ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف عطا کرنے والے کا سبب ہے، کیونکہ ان پاکیزہ محفلوں سے جب ہم اٹھیں گے نا تو وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے محفلوں پر، محفل کے اختتام پر وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من این جئتم، فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ اب آپ اندازہ لگائیں
رب العالمین جل شانہ بھیجنے والا بھی خود علی کل شیء بصیر بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، بھیجا بھی فرشتوں کو خود، اور اس کی نگاہ الوہیت سے کوئی چیز غائب نہیں۔ پھر پوچھتا کیوں ہے کہ کہاں سے آئے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بات پر غور کیجیے، یہ پاکیزہ محفلیں ان پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور پھر اختتام پہ پوچھتا بھی ہے کہ کہاں سے آئے ہو۔ کیوں پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس لیے کہ جو جس چیز سے محبت ہونا، جو محبوب شے ہوتی ہے، محب اس کا ذکر بار بار سننا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آج فرشتوں سے اس مسجد کا ذکر بھی سنے گا۔ جامع مسجد غوثیہ رضویہ، فلاں علاقے کی مسجد، جس کے خطیب فلاں ہیں، جس کا امام فلاں ہے، جس کا مؤذن فلاں ہے، جس کی انتظامیہ میں فلاں 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 ہیں، آج اس مسجد کا نام بھی ہوگا، محافل کا نام بھی ہوگا، اور آنے والے جو آپ سب بیٹھے ہیں ایک ایک کا نام فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رب فرمائے گا کہ وہ میرے بندے مجھ سے کچھ مانگتے بھی تھے۔ بہت لمبی حدیث ہے، لیکن میں صرف ایک جملہ ہی عرض کر لیتا ہوں۔ فرشتے عرض کریں گے مولا وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے اور تجھ سے جنت مانگتے تھے۔ جہنم سے پناہ تو مل ہی اس کو جاتی ہے جس کے دل میں عقیدت سیدہ فاطمہ حقیقتاً ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، پتہ ہے میں نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ سرکار کیوں رکھا ہے؟ فرمایا ان اللہ فاطمہ وذریتہ ومحبیہا عن اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خود سیدہ فاطمہ کی ذات سے، ان کی قیامت تک کی ہونے والی اولاد سے، اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں سے جہنم دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عقیدت رکھنے والے، اور جہنم تو یار میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جن کو سرکار کا قرب حاصل ہوتا تھا، جو آقا کا دیدار کرتے تھے، جو سرکار کی گفتار پاک سنتے تھے اور ان کے حکم پر عمل کرتے تھے، اور ان کی ذات پر، ان کے دین پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ہمارے آقا کا رخ انور جن مومنین نے دیکھا، ان کا رخ آپ کوئی دیکھ رہے تو اس پہ جہنم آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار خود فرماتے ہیں لا تمس النار مسلم الرحانی، اور آپ الرحانی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کسی ملا کو کیا پتا، وہ کہتے ہیں کسی کے دیکھنے سے کیا ملتا ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ جس مومن نے مجھے دیکھا، یہ نہیں کہ اتنے گھنٹے دیکھا، اتنے دن دیکھا، اتنے مرتبہ دیکھا، نہیں، صرف رویت کی بات ہے، رویت مطلقہ کی بات ہے، مطلقاً رویت دیکھا۔ اور یہ قید بھی نہیں کہ سرکار دنیا میں تھے تب دیکھا، یا سرکار برزخ میں تھے تب دیکھا۔ جب مطلقاً رویت کی بات ہے تو آقا دنیا میں بیٹھے تھے، پھر دیدار ہو گیا۔ اگر آپ برزخ سے متعلق ہو گئے، بیداری میں کسی کو دیدار کرا دیا، خواب میں دیدار کرا دیا، آقا کا دیدار جس کو ہوا جناب اسے جہنم چھو بھی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو رب العالمین جل شانہ نے یہ قانون بنا دیا کہ محبوب آپ کو جب امت سے پیار ہے،
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جب آپ چاہتے یہ ہیں کہ میری امت پر کسی قسم کی کوئی سختی نہ ہو، عذاب نہ ہو، اور میری امت کی بخشش اور جنت میں جائے، تو پھر قبر میں جاؤ، دیدار کرو. سبحان اللہ. اس لیے ہمارے آقا قبر میں آتے ہیں، جسم سمیت جلوہ فرما ہوتے ہیں. دیدار صرف ان کو ہوتا ہے جن کے دل میں میرے آقا کے چاہنے والوں کی محبت ہوتی ہے. آقا کو چاہتے ہیں، ان کی محبت کو، اور پھر جن کو آقا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم صحیح العقیدہ ہیں. رب العالمین نے اس دور پر فتن میں ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا ہے، اور میں اپنی جماعت کے جس پر اہل سنت ناز کرتے ہیں، جو اس وقت میدان خطابت کے شاہ سوار بھی ہیں، آسمان تکلم کے نیر تابہ بھی ہیں، عادل بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، سنی سنائی باتیں نہیں کرتے، تحقیق کی گفتگو کرتے ہیں. میں مسجد والوں کو مبارک نہ دوں کہ ایسا حقیق ہمیں ملا ہوا ہے جو اس دور میں اہل بیت اطہار کی محبت کی خوشبوئیں سناتا ہو، جو صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں سناتا ہو. جناب ہم اہل سنت ہیں، ہم ڈرتے نہیں. اس دور پر فتن میں بڑے فسادات پھیلے ہوئے ہیں. اگر کوئی اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات کرے، مولا کائنات علی پاک کی عظمت کی بات کرے، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی عظمت کی بات کرے، اہل بیت اطہار کی عظمت کی بات کرے، کچھ تنگ دل اور موذی ملا یہ کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہیں. پاگلوں، میرے نبی کے بچوں سے پیار کرنا اگر رفت ہے تو پھر بتاؤ دین کس کو کہتے ہیں؟ جن کے لیے آقا خود فرمائیں، ہمارے آقا علیہ السلام کی اولاد پاک جو اس دنیا میں موجود ہیں، آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے ان کی تعظیم و تکریم کی، میں محمد پاک ضامن ہوں جب مرے گا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، قیامت کے دن اٹھے گا، میں شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جاؤں گا. جناب بندہ، آقا کا اعلان ہے. اب کوئی اندھا اپنی آنکھیں بند کر کے رکھے، ہمارا تو قصور نہیں. آقا نے بتایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض المکرم لذریتی والقاضی لہم حوائجہم والساعی لہم بامورہم. جناب غور کرو، آقا فرماتے ہیں جو میری ذریت، میری اولاد، میرے بچوں کا جو احترام کرتا ہے، جو عزت کرتا ہے، جو پیار کرتا ہے، میں ضامن ہوں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا. اور شفاعت کا اہل بے دین اور بد عقیدہ اور کافر نہیں ہوتا، شفاعت کا اہل مومن ہوتا ہے. جب شفاعت کے لیے ضمانت دی کہ میں ضرور شفاعت کروں گا، تو جناب یہ شفاعت کی ضمانت دینا اس بات کی ضمانت ہے کہ جب بھی میرے آقا کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے کو موت آئے گی، خاتمہ ایمان پہ ہوگا، قیامت کے دن اٹھے گا، میرے آقا شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا. حالانکہ میں یہ جانتا ہوں اس مسجد میں کسی خطیب کی ضرورت نہیں. یہ تو مفتی صاحب آپ کو مزہ چکھانے کے لیے مختلف نکالے، چلو مختلف لوگوں کے مزے دے، ورنہ حقیقتاً جلنے والے جلتے رہیں. جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، صحابہ کی عقیدت ہے، مفتی صاحب کے بیان پر خوش ہوتے ہیں. بے شک بے شک من گھڑت بیان نہیں ہوتا.
جاہل مانا نہیں ہوتا جناب بندہ، پختہ خطاب ہوتا ہے، پختہ. اور پھر جو اہل بیت کا نوکر بن جائے گا، اللہ اس کو جو شہرت دیتا ہے اسے بند کوئی نہیں کر سکتا. جو ملا چلے ان کا منہ کالا. آقا علیہ السلام کی نسبت کو سلام. یار ہمارا رب تو اس مٹی کی قسم اٹھاتا ہے جس مٹی کو میرے آقا کے قدم سے نسبت مل جائے. قرآن میں نہیں ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. ہمارے آقا پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ شہر تو سارے تیرے ہیں، تو اس شہر کی، اس مکہ مکرمہ کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ علم نہیں، علم تو رب نے دے کے بھیجا تھا. رب نے تو محبوب کو پڑھا کے دنیا میں بھیجا. معلم خود خدا ہے، متعلم مصطفیٰ. جس کا استاد اللہ ہو اس حبیب اللہ کے علم کا مقام کیا ہو؟ سبحان اللہ. اس لیے پوچھ رہے تھے کہ کل کو منشیوں نے یہ کہنا ہے کہ اس شہر میں چونکہ بیت اللہ شریف ہے، اس شہر میں چونکہ حجر اسود ہے، اس میں حتیم ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں صفا مروہ ہے، اس میں مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، مقدس مقامات کی وجہ سے اللہ قسم اٹھا رہا ہے. ہمارے آقا نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے وضاحت کرائی کہ یا اللہ تو اس شہر کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا انت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں ہیں اس لیے جس شہر کی مٹی تمہارے قدموں کو چومے وہ مجھے شہر پیارا کرتا ہے. سبحان اللہ. جن کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کا یہ مقام ہے. جناب بندہ غور کیجئے، زمین پر قدم آئے نا ہمارے آقا، اس زمین پر، اس زمین پر پہلی امتوں میں اجازت نہیں تھی کہ جہاں وقت عبادت کہا جائے شروع کر دو عبادت. نہیں، پہلی امتوں میں معبد کے سوا کہیں عبادت نہیں کر سکتے تھے. لیکن آقا کے پاک قدم لگے زمین پر. اب آقا کی زبان سے اعلان کرا دیا جو الگ لیل ارض مسجد مطہورا. سیاستہ کی حدیث ہے، فرمایا اب زمین اس طرح نہیں رہی جس طرح پہلے تھی. اب یہ زمین مسجد بھی بن گئی ہے، طہور بھی بن گئی ہے. مسجد کا مطلب یہ ہے جہاں بھی تجھے عبادت کا وقت آئے وہیں کھڑا ہو جا، نماز پڑھ سکتا ہے. اور طہور طاہر اور مطہر کو کہتے ہیں ناپاک ہو جائے جسم، پانی نہیں مل رہا. فرمایا یہ زمین جو موجود ہے، وضو ٹوٹ گیا، غسل واجب ہو گیا، بس ایک ضرب لگاؤ منہ پہ پھیرو، دوسری ضرب لگاؤ اپنے بازو پہ پھیر دو، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا. زمین نے مصطفیٰ کے قدم چومے. جن کے قدموں کے نیچے آنے والی زمین کا یہ مقام ہو. ایمان سے بتاؤ ان کے کندھوں پہ بیٹھنے والے، ان کے قریب بیٹھنے والے. ہم آقا کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بھی عزت کرتے ہیں کیونکہ آقا نے فرمایا اکرموا صحابی، اکرموا صحابی. آقا نے حکم دیا ہے کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، حکم دیا ہے. اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بہی و ما قال الایمان. جس مومن بندے نے آقا کی بارگاہ میں ایک لمحہ گزارا، گھنٹے کی بات نہیں، منٹوں کی بات نہیں، ایک لمحہ آقا کے جسم اطہر کے قریب ایک لمحہ گزارا، صحبت محبوب ایک لمحہ مل گئی، تھا مومن بن گیا صحابی. اب غوثوں سے افضل، قطبوں سے افضل، اولیاء سے افضل، نجباء سے افضل، صلحاء سے افضل، تابعین سے افضل، تبع تابعین سے افضل، مجتہدین سے افضل، تمام افضل لوگوں سے افضل ہو گیا. میرے نبی کے جسم کے قریب ایک لمحہ مومن بیٹھنے والا سب پیاروں سے افضل ہو گیا. اب بتا
جس کا جسم میرا جسم ہے، سبحان اللہ جسم کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جسموں کا جسمی، یہ نہیں فرمایا تمہارا جسم میرے جسم کی طرح ہے نا، یہ نہیں فرمایا دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، روحوں کا روحی نہیں، کام تشبیہ کا نہیں ہے۔ فرمایا جسموں کا جسمی، علی تمہارا جسم میرا جسم ہے، میرا دوست ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری روح میری روح ہے۔ یار جس جسم کا ایک لمحہ قرب مل گئے، اگر وہ بندہ کل ولیوں سے افضل ہو جاتا ہے تو جسم کا مقام کیا ہوگا؟ اور جس جسم کو کہیں کہ تیرا جسم میرا جسم ہے، اور پھر جس ذات کو کہیں کہ فاطمہ تو بنعت منی ومن عذبها عذبنی یریبنی ما ارابہا یودینی ما آدھاہا، سرکار کے فرمودات ہیں، ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ تو جی رافضیوں کا کام ہے نا، علی علی کرنا، اور پاگلوں جو علی علی نہ کرے وہ خبیث ہے، علی کرے وہ طیب ہے۔ علی کا ذکر سن کر جس کے ماتھے پہ شکن پڑ جائے نا تو اپنے باپ کا نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا۔ یہ بھی پڑھ گئے تھے نا علامہ قاری سجاد ہے کہ شجر کھنگال دیتا ہے، کیا مطلب شجر کھنگال دیتا ہے؟ یعنی پتہ دے دیتا ہے ذکر علی کہ یہ اپنے باپ کا ہے یا کسی مصدر سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول ہادی، یا ہادی، یا ہادی، یا ہادی، یا ہادی، یا ہادی، یا ہادی۔ میری نانا جان تھے، اللہ ان کے درجے بلند آمین۔ اور وہ مجموعانہ کیفیت میں تقریر کرتے تھے، اکثر وہ یہ شعر پڑھتے تھے، نہ اللہ کے کام کا نہ محمد کے کام کا، مانے جو نہ علی کو وہ لطفہ حرام۔ ہم تو خاندانی طور پر یہ ہے، جناب بندہ غور کیجئے، سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ مخدومہ کائنات ملکہ قیامت ام الحسنین بانو مرتضیٰ نور چشم مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ہمارے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایمان سے بتاؤ جس جسم کے قریب بیٹھنے والا کل ولیوں سے افضل ہو جاتا ہے، اس جسم کا مقام کیا ہوگا، جسم کے حصے کا مقام کیا ہوگا؟ اور جگر پر زندگی کا انحصار ہے، بندے کے ہاتھ کٹ جائیں زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگیں کٹ جائیں زندہ رہ سکتا ہے، کان کٹ جائیں زندہ رہ سکتا ہے، مگر اگر جگر کٹ جائے زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرے آقا نے بولا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آقا کے جسم کا حصہ اور جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور پھر فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعت منی من آذا فقد آذانی، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں پاک، وہ ہے طیبہ، وہ ہے طاہرہ، وہ ہے پاک۔ تمام دنیا کی بیویاں جس مرض میں مبتلا ہیں بے اختیار ہیں، ہر مہینے کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن بیماری لائق ہوتی ہے، نماز معاف ہوتی ہے۔ سیدہ زہرا اس مرض سے پاک تھی۔ اور کوئی بیوی
بچہ جنے نا تو 40 دن یا کم ہو بیش نہیں کم ہو سکتا ہے عادت کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکتی. اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا اگر بچہ پیدا ہوتا تھا بس پیدائش کے بعد آپ نماز پڑھیں. یہ ہے فاطمہ الزہرا. ملا کو کیا پتا. اور یہ جو بکواسات کرتے ہیں نا رابطیوں کو بھی نہیں پتا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے. رابطیوں کو نہیں پتا. ہم لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو صحابہ کرام کے خلاف خبث باطن کا اظہار کرتے ہیں. میرے آقا نے خود فرمایا اکرموا اصحابی، اور میرے صحابہ کی عزت کرو. اگر وہ عزت والے نہ ہوتے تو مولا علی ان کے پیچھے نماز. ایمان سے بتاؤ علی جن کے پیچھے نماز پڑھے وہ امام کیسا ہو. اور امامت کے مصلی کے لیے پسند کیا میرے آقا نے. لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. جہاں میرا ابو بکر موجود ہو وہاں کسی اور کو مصلی امامت میں کھڑا ہونا مناسب نہیں. اور امام صحابہ کا فاروق اعظم کا امام، عثمان غنی کا امام، مولا علی کا امام، اشرف مبشرہ کا امام، بدریوں کا وحیوں کا امام، سارے صحابہ کا امام. امام ان پڑھ کو نہیں بناتے، امام وقت کو بناتے ہیں جو پوری جماعت میں علم کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہو، تقویٰ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہو. جناب بندہ جو ہر اعتبار سے اعلیٰ ہو اور اس کا حسن بھی ہو تب جا کے امام پسند کرتے. ہمارے آقا صدیق اکبر کو میرے آقا نے صحابہ کی امامت کے لیے پسند کیا. علی نے ابتدا کر کے بتا دیا آپ لو تو علی کا امام بن سکتے اس کا مقام دو. یہ جو آپ داد دے رہے ہیں نا یہ چشتی صاحب کا کمال ہے. ورنہ سنی اور داد کے حالانکہ سنی کہتے اس کو ہے جو آقا کی سنتوں پہ عمل کرتا ہو. اہل سنت و جماعت جو سنت پر عمل کرتا ہو. لیکن اب سنی کس کو کہتے ہیں جو سن رہتا ہو. مرضی ہے جو کچھ بولتے ہو بول لو، ہم خاموش ہیں. لوگوں کے خطیب جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی وہ جناب شور مچا دیتے ہیں. مرحبا مرحبا. جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں. یہ کوئی مذہب نہیں ہے. بے دینوں کا کام ہے اللہ کے پیاروں کی توہین کرنا. پتہ ہے صحابہ کرام کے بارے میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں لا تسبوا صحابی. اگر تو میرا امتی ہے، میرا غلام ہے تو میرے صحابہ کے خلاف بکواس نہ کرنا. میرے صحابہ کے خلاف اللہ نے میرے لیے وہ نہیں منتخب کیے جو گندے ہوں. میرے پاس بیٹھنے کے لیے اللہ نے پیارے پسند کیے ہیں. اس لیے لا تسبوا صحابی. میرے صحابہ کے خلاف دریدہ دہنی نہ کرنا. تمہیں کیا پتا میرے پاس بیٹھنے والوں کا مقام کیا ہے؟ میں تم میں سے کوئی بندہ چاہے تابعین میں سے ہو، تبع تابعین میں سے ہو، مجتہدین میں سے ہو، اقواس و اقطاب میں سے ہو، نجبا و نقبا میں سے ہو، کسی درجے کا بندہ وہ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے سونا خیرات کرے. میرے صحابی کی 18 چھٹان جاؤ و درکنار 9 چھٹان جاؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
دونوں کی تعظیم و تقریم کریں. میرے آقا پہ نثار ہونے والے ہم ان کی تعظیم و تکریم کیوں نہ کریں؟ ہمارے سروں کے تاج ہیں میرے آقا کے صحابہ، ہمارے آنکھوں کے نور ہیں میرے آقا کے صحابہ، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے میرے آقا کے صحابہ. اگر جسم مصطفیٰ کے قریب بیٹھنے والوں کا یہ مقام ہے تو جن کے جسم میں میرے آقا کا خون ہے ان کا کیا مقام؟ جناب بندہ جن کی تعظیم خود آقا کرتے ہیں. حضرت سیدہ جب تشریف لاتی آقا کھڑے ہو جاتے، جن کی تعظیم کے لیے کل نبی کھڑے ہو جاتے، جن کی تعظیم کے لیے کل رسول کھڑے ہو جاتے، برزخ میں ہونے کے باوجود بھی انبیاء آقا کی تعظیم کرتے. فرمایا مرتبہ پہ موسیٰ پر آئے تو فائدہ ہوا قائم مصلی فی قبرہ ہی. شب معراج آقا فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا. جن کی تعظیم کے لیے کل نبی کھڑے ہو اور رسول کھڑے ہو جائیں. سرکار جب مسجد اقصیٰ میں گئے سارے نبی کھڑے نہیں ہو گئے. جس آقا کے لیے کل نبی کھڑے ہو جائیں وہ آقا جن کے لیے کھڑے ہو جائیں ان کا مقام کیا ہو؟ سبحان اللہ. سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا وہ ہستی مقدس ہیں جن کی آمد پر میرے آقا کھڑے ہو جائیں. سرکار نے جو یہ فرمایا کہ انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. کن کے لیے؟ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے؟ اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں کہا. سرکار مایا میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں اگر تم نے اس چیز کا دامن تھام لیا، تمسک اختیار کیا تو تم کفر تو جہاں رہا گمراہ نہیں ہو. وہ چیز چھوڑ رہا پوچھو رہا فرما انی ترکت فیکم ما. کیونکہ جب بندے کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے پھر لازماً جسمانی سکون کی طرف بھی مائل ہوتا ہے. قبلہ نیازی صاحب صوفی آدمی ہیں، سبحان اللہ، علم کے پیکر ہیں، بے شک، لیکن باوجود اس کے کہ آج کل وہ پرائمری اسکول کا ٹیچر ہو اس کا بھی مان نہیں دیکھا جاتا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں کیا ہوں. اور یہ تو جناب بندہ پروفیسر ریٹائر ہوئے ہیں. پروفیسر کسی جاہل کو پروفیسر نہیں بنایا جاتا، سبحان اللہ، صاحب علم کو بنایا جاتا. سبحان اللہ، پروفیسر بھی ہوتے ہو بھی صوفی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کمال کی بات ہے. سبحان اللہ. پروفیسر ریٹائر ہوئے ہیں صوفی. حقیقت میں یوں ہی بات نہیں کہہ رہا، میں اس بات کا قائل ہوں. اللہ نے ان کو عالم بنایا ہے، معصوم بنایا ہے، ایک کامل ہستی کا دامن نصیب کیا ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں بھائی. اللہ کی قسم اس دور پرفتن میں صحیح عقیدہ اللہ نے ہمیں عطا کیا. ایمان سے بتاؤ جو رب دقیانوسی دور کے بنی اسرائیل میں سے بلی ہوں اگر ان سے محبت کرنے والے کتے کو بخش دیتا ہے. قرآن میں اعلان کرتے وقت تو ہم باسط الجراح بالوسیل
رب نے یہ نہیں کہا کہ وکل بن باسطن کتا نہ، لوسی کتے کی بات نہیں، رول کتے کی بات نہیں، جگہ جگہ کے ٹکڑے کھانے والے کی کتے کی بات نہیں، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، سنی بننے لگا تو اہل بیت کی گستاخی کی اور جناب اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگا میں بڑی چیز ہوں، تو صحابہ کی گستاخی کی، اس کو کتا سمجھو، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، بے شک دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ واہ 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 سبحان اللہ بے شک ابھی نیازی صاحب آپ کو سنا رہے تھے نا حضرت سیدنا مطلوب اسلام سبحان اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ، آقا نے مانگ کر رب سے کیا عمر کو، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو عمر کو اسلام کی توفیق دے تاکہ اسلام کو عزت ملے۔ مر جائے وہ نامراد جو کہتے ہیں لکھنا چاہتے تھے نبی پاک علی کی خلافت اور عمر نے قلم دوات اور کاغذ نہ دینے دیا، اللہ اکبر کہا پھر نبی پاک کو نبی مانتے ہو؟ رب تو حکم دیتے ہیں بلغ ما انزل الیک، میں نے جو بھی آپ کو حکم دیا وہ پہنچا کے رہنا، قرآن ہے بلغ ما انزل الیک۔ اگر رب کا حکم تھا علی مرتضیٰ کے لیے، ہم اللہ کی قسم ان کے در پہ ٹوٹے ہیں، میں پہلے عرض کر دیا ہوں علی کی محبت جس کے دل میں نہیں وہ اپنے باپ کا نہیں ہے، بلکہ زنا ہے۔ سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر لیکن اگر اللہ کا حکم تھا کہ علی کے لیے خلافت لکھنی ہے، سبحان اللہ محبوب رک جاتے، ڈر جاتے۔ پھر حضرت عمر نے ہی سامان کتابت دینا تھا، اور گھر والے تو علی تھے، حضرت عباس تھے، نہ عباس نے قلم جواب دی نہ علی نے دی، کسی نے نہیں دی، عمر پر تہمت۔ پتہ ہے حضرت عمر کیسی عظمت والا جوان ہے جن کو اللہ سے رب سے ہمارے آقا نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے، سبحان اللہ اور آقا نے اعلان کیا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آ سکتا تو عمر آتا جو نبی اس کے نبوت سے ظاہر ہوتا۔ اور آقا نے کہا کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور جس کا سایہ شیطانوں کو بھگاتا ہے اس کی ذات کو شیطان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ آقا کے فرمودات جناب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ نے کربلا میں امام حسین عالی مقام علیہ السلام کے شہزادوں میں سے حضرت سیدنا علی اوسط امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کو باقی رکھا، ان سے نسل حسین پاک چلی۔ سبحان اللہ حالانکہ حضرت علی اصغر تو معصوم تھے، وہ محفوظ رہتے بچ جاتے، حضرت علی اکبر بچ جاتے، قادر ہے وہ، مگر اس نے اپنی قدرت سے امام زین العابدین کو باقی رکھا۔ اور جب امام زین العابدین علیہ السلام نے آقا کی بارگاہ میں استغاثہ کیا نا، پھر زین العابدین پر انگلی بھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کوئی کہے نا مشکل کشا ہوتے تو بچا لیتے، جب انہوں نے کہا نا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس و ایدی ظالمی فی الموقبی والمستحم، سرکار اب امتحان کا دور گزر گیا، اب تو نگاہ کرم کیجئے، استغاثہ کیا، حضرت امام زین العابدین کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان سے ہی حسین پاک کی نسل ہے۔ کیوں؟ حکمت کیا تھی؟
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آج کل یہ بھی بڑا رول ہے، علیہ السلام نہ رول، اللہ اکبر بے شک یہ بھی رول ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ، کوئی بندہ اگر آ کے کہے کہ تجھے خالد سلام کہہ رہا تھا، کسی کو آ کے کہے کہ تجھے خالد سلام کہہ رہا تھا، تو اس کو جواب کیسے دینا چاہیے؟ اس کو جواب دینا چاہیے وعلیکہ وعلیہ السلام، اس کو جواب دینا چاہیے وعلیکہ وعلیہ السلام، تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام۔ ارے وہ خالد پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، علیہ السلام اس کے لیے، اور جو سراپا پاک ہے، جو طیب ہے، جو طاہر ہے، ناپاکی جن کے قریب نہیں جاتی۔ جناب بندہ، میں عرض کر رہا تھا نا کہ انہی سے تو میرے آقا کی نسل چلی، جن کو سید کہتے ہیں۔ اس دور میں تو خیر بناسپتی سید بھی بہت ہے، بناوٹی سید بھی بہت ہے، اور جو بناوٹی سید ہے آقا سے پوچھو، فرمایا اس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ جو اپنا نسب تبدیل کرتا ہے اس پر اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، کیونکہ پاگل تجھے اپنا باپ پسند نہیں آیا جس کے چہرے میں تیری حاج ہے، تو نے اپنے ماں پہ تہمت لگا دی، تو بتاؤ پھر وہ لعنتی ہوا یا نہ ہوا؟ اس پہ لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی جو اپنا نسب بدلے، اور جو سید نسب سید ہونا، اگر اس کی کوئی توہین کرنے کو وہ کتا پکا جنم نہیں ہے۔ میرے حضرت اکرم اولادی ملا کہتے ہیں اچھا جی وہ فلاں بات عملی کرے، وہ فلاں بے عملی کرے، وہ یہ کرے، وہ کرے، وہ فسق کرے، پھر بھی اس کی عزت کرے۔ اب پاگلو، اس کی عزت عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہی، میرے نبی کے نسب کی وجہ سے ہو رہی ہے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آقا نے فرمایا اقربوا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی، فرمایا میری اولاد کی عزت کرو، اگر نیک ہے تو اللہ کے لیے عزت کرو، اگر اس کی عمل میں کوئی کمزوری ہو تو مجھے دیکھ لیا۔ ایمان سے بتاؤ، بیٹا آرائی کا ہے، اس سے گناہ ہو گیا، شراب پی لی، اب آرائی نہ رہا، ایمان سے مسجد میں بیٹھے ہو، آرائی کا بیٹا ہے، اس نے شراب پی لی، کیونکہ حرام ہے شراب پینا، حد لگتی ہے شرابی پر، کوڑے مارے جاتے ہیں شرابی کو، شراب پی لی، بتاؤ شراب پینے کے بعد آرائی نہ رہا، نسب بدل گیا۔ اب کسی کا بیٹا ہے، کوئی بات عملی کرے، نسب نہیں جاتا، کیا میرے نبی کا نسب کمزور ہے؟ ملا مجھے یہ بتا، نبی کے بیٹے سے، اولاد سے، ذریت سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو نسب بدل جاتا ہے، جب نسب نہیں بدلتا تو تو بھونکتا کیوں ہے نبی کی نسب کے خلاف؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر، کیا کہنا، کیا بات ہے۔ حقیقتاً اولیاء کاملین نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بس نبی کا نسب دیکھو جیسا بھی ہے، نسب کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جامعہ غوثیہ جو ہمارے کہرور مکہ کا مرکزی دارالعلوم ہے، جس میں یہ فقیر پڑھتا رہا، سالانہ جلسہ تھا، وہاں یہ مشورہ ہوا کہ اس مرتبہ جامعہ غوثیہ کے سالانہ جلسے کی صدارت حضور شیخ الاسلام سے کرائی جائے۔ اب تو جناب بندہ چھوٹے موٹے لوسی بھی شیخ الاسلام بن رہے ہیں،
حقیقت اب جس کے لیے کوئی اس کا حواری بیٹھتے گئے شیخ الاسلام، اور شیخ الاسلام یا بابا فرید گنج شکر تھے یا پیر سیال گنجبان شیخ الاسلام تھا، فیصلہ ہوا کہ اس دفعہ جلسے کی صدارت حضور شیخ الاسلام خواجہ خواجگان پیر سیال گنجبان کے سجادہ نشین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی قدس سر العزیز کی صدارت ہو جائے۔ اب انہوں نے سوچا کہ حضرت سے وقت کیسے لیں گے، آپ کس طرح مہربانی فرمائیں گے۔ ہمارے استاد سے قبلہ نے کہا کسی سید کو بھیج دے، حضرت صاحب انکار انہوں نے مجھے بھیج، میں نے دیکھا ہوا بھی نہیں تھا، نہ لاہور دیکھا ہوا تھا، نہ سرگودا دیکھا ہوا تھا، نہ جھنگ دیکھا ہوا تھا، نہ سیال شریف، لیکن انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ میں جب سیال شریف آیا حضرت صاحب قبلہ اسی دن قبلہ عالم کی حاضری دے کر واپس آستانے پہ تشریف لائے۔ میں وہاں کے مولوی صاحب سے ملا، میں نے کہا حضور میں جامعہ غوثیہ کے روکا سے آیا ہوں سید اور حضور شیخ الاسلام سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں، بخار ہے آپ۔ انہوں نے جا کر کہا امام سے جلدی دے دیں، مجھے تو آپ کے انداز کا پتہ ہی نہیں تھا، آپ رضائی لے کر اپنے حجرہ پاک میں سوئے ہوئے، میں جب اندر کے اندر رضائی دھوپ میں تھی، کھڑے ہو جلدی جلدی میرے پاؤں میں میں حیران ہو گیا۔ اور پھر جناب اس کے بعد مان لگے پاک کرنا اور ناراض نہ ہونا، مجھے بخار ہے، آپ اپنی چارپائی پہ بستر میں تشریف فرما ہونے لگے اور میں نیچے دری بچھی ہوئی تھی اس پہ میں بیٹھنے لگا، پھر کھڑے ہو گئے، نہیں یہاں نہیں بیٹھا، میرے پاس مجھے وہاں بٹھایا۔ میں نے درخواست پیش کی، حضور میں اس لیے آیا اور میں 3 دن پہلے مجھے یاد کرا دیں، میں ضرور ہوں اور آپ تشریف لائے۔ وہ وقت کے ولی تھے، قطب زمان تھے، غوث تھے، شمس العارفین جیسی ہستی کے کمالات کے امین تھے، ان کے وجودات کے قاسم تھے۔ یہ اس آستانے کی بات کر رہا ہوں جس آستانے کے تاجدار گولڈا مرید ہے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ محبوب کی نسل پاک کے اس کا مقام کیا ہے، اس لیے حضرات محترم آنکھ والا تھے جو ان کا تماشا دیکھے، بے شک دی گئے کو کیا ہے، نظر کیا ہے، پتہ نہیں آپ کس وقت بند کرتی ہیں۔ میں ابھی ویسے تقریر میں چل رہا ہوں، ابھی تقریر نہیں شروع ہوئی، مگر کیا آ گیا ہے کہ صحابہ کو اللہ نے جو مقام دیا محبوب کا صدقہ، ہم ان کے در کے بھی خادم ہیں اور اہل بیت اطہار کے بھی ہم خادم ہیں، ان کے تو در کے کتب سے پیار کرتے ہیں، سرکار کی امت کے اولیاء کے غلام ہیں، اور جناب اللہ نسبت آقا سے ہو، ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں نسبت آقا سے، جب نسبت ہے تو پھر پیار کیوں نہ ہو۔
پھر اور جن تعظیم ہمارے آقا کریں، فرمایا آپ نے زہرا کے لیے کہ یوزینی ما آتا، جس نے ان کو تکلیف کی اس نے مجھے ایذا کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ قرآن پاک نے فرمایا جو میرے محبوب کو جو چیز ایذا دے وہ کرنا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں جو سیدہ زہرا پاک کو ایذا دے یقیناً اس نے مجھے ایذا دیا، اور اللہ نے کہا کہ اس جو میرے محبوب کو ایذا دے میں اللہ دنیا میں بھی اس پہ لعنت کر رہا ہوں، آخرت میں بھی لعنت کر رہا ہوں۔ اب کسی بیچارے کے منہ سے نکل گیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جس پہ ناراض ہو جائے نا اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی، ٹھیک ہے نا جناب؟ کئیوں نے چڑھائی کر کئیوں نے چڑھائی کی، یہ کیوں کہہ رہے ہو یہ ہے وہ ہے، تو ہم اللہ کی ذات پاک سے نہیں پوچھ رہے کہ یا اللہ چلو دنیا میں جو تو کہتا نا میں اس پہ لعنت کرتا ہوں، آخرت میں لعنت کی بات کیوں ہے؟ قرآن پاک سچی کتاب ہے، یہ نہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب توبہ کی اگر توفیق ملتی تو آخرت میں تو لعنت نہ ہوتی نا۔ زہرا پاک کے گستاخ کو توفیق توبہ نہیں ملتی، توبہ کی توفیق سخت ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم نے کہا کہ دنیا میں بھی اس پہ لعنت ہے، آخرت میں بھی اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو بھائی اس کی ذات کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے ہر گستاخی سے محفوظ رکھا، ہر گستاخی سے۔ اور آپ ہر دور میں غور کر کے دیکھا کریں میرے آقا کو خوش کون کر رہا ہے اور ناراض کون کر رہا ہے۔ سنیوں تمہارے سوا جو سید العقیدہ ہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور اہل بیت کی تعظیم و احترام کرتے ہیں، وہ سید العقیدہ ہیں۔ جناب بندہ کوئی کچھ ہانک رہا ہے، کوئی کچھ ہانک رہا ہے، صرف جبے پہننے سے، صرف بڑی بڑی دستاریں پہننے سے، شکلیں بنانے سے ایمان کی دولت محفوظ نہیں رہتی، اور ایمان کی دولت ان کی محفوظ ہے جو نبی کی در پاک کے اہل بیت اطہار صحابہ کرام کا مقام تو اونچا ہے جو نبی کے در کے کتے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ دعویٰ زبان سے کرے کتے سے پیار ہے، اور بھاؤں کی اہل بیت کے خلاف، علی پاک کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے۔ وقت میرے گھر میں زیادہ رہ گیا، اور جناب بندہ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں کیونکہ آپ نے ہر رات آنا ہے اور ضرور آیا کریں۔ اللہ یہ محفلیں، یہ حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے احباب کو تیار کیا ہوا ہے۔ جناب بندہ یہ محمد اقبال مغل صاحب کو اور نعیم صاحب کو باقی احباب کو تیار کیا ہوا ہے محفلوں کے لیے، اور میں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں قلبی طور پر کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ آج جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ تیرے غلاموں میں سے فلاں فلاں غلام تیرے محبوب کی نسل پاک کی عزت کے لیے آدمی اور محفل سجا رہے ہیں، بیڑا پاک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بات نتیجے پہ قائم رکھے کہ قبلہ نیازی صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے ہیں، میں ان کو بھی تکلیف دے رہا ہوں، اور بہرحال میں حاضری لگوانے آیا تھا سعادت حاصل کرنے، اللہ قبول و منظور فرمائے۔